سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وجہ تخلیق کل عالم ہے اور اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے، جن کے غلام صادق اللہ کے ولی کامل، آپ کے مرشد کامل، وہ شیخ کے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اللہ کے ذکر اور حضور کی محبت سے زندہ کر دیا، جنہیں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے پھر ایک مرتبہ اس دربار کی حاضری عطا فرمائی. میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنے کامل ولی کے دروازے پہ آنا نصیب فرمایا، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی جیسے ولی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت بادشاہ صاحب مد ظلہ العالی بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اس دربار کی رونق، میں کہہ رہا تھا آتے ہوئے میرے ساتھ جو دوست تھے ان سے کہ گھمکول شریف کی رونق بلا شبہ حضرت زندہ پیر کا فیضان ہے، لیکن ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک روحانیت کا مقناطیس رکھتا ہے. گھمکول شریف میں حبیب اللہ شاہ صاحب کی حیثیت ایک مقناطیس کی طرح ہے کہ پوری دنیا سے لوگ ایک مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کو بھی مزید برکات سے نوازے، اور اس دربار کا فیضان یوں ہی بڑھتا چلا جائے، یوں ہی پھیلتا چلا جائے، یوں ہی جو یہاں پر آئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنی جھولی بھرتا چلا جائے. الحمدللہ حضرت زندہ پیر کے عرس پہ یہ لاکھوں کا اجتماع، یہ میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ لاکھوں لوگ وہ ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں. اسی طرح باہر بھی ہجوم ہے. یہ لاکھوں کا اجتماع الحمدللہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ لاکھوں دل ہیں جن دلوں کو زندہ پیر نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زندہ کر رکھا ہے. اور زندہ پیر کا کام بولتا ہے. یاد رکھنا یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے جنہوں نے اپنا مشن صرف باتوں کی یا نعروں کی حد تک محدود نہیں رکھا، جنہوں نے الحمدللہ کام کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے لوگوں کی زندگی بدل کے دکھائی ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام عام کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے دکھایا ہے. اس خانقاہ کا کام دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ بولتا نظر آتا ہے. الحمدللہ گھمکول شریف میں آ کر نا جو آیات ذہن میں آتی ہیں، جب اس مقام پہ بندہ آتا ہے، اس وادی میں آتا ہے جہاں ہوائیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، جب بندہ اس وادی میں آتا ہے جہاں کی پہاڑیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، جب بندہ اس وادی میں آتا ہے، گھمکول شریف کی وادی میں آتا ہے، دیکھو نا ذرا آج کتنی جگہیں ہیں جہاں پر کہیں غیر شرعی رسومات ہو رہی ہے، کہیں 4 بندے اکٹھے ہو جائیں وہاں غیر شرعی رسومات شروع ہو جاتی ہیں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں گھمکول شریف کا یہ ہزاروں کا نہیں، یہ کلومیٹرز میں پھیلا ہوا لاکھوں کا اجتماع ہے. تمہیں یہاں ایک غیر شرعی رسم بھی نظر نہیں آئے گی. یہاں جو آئے گا اس کو کسی اور اٹریکشن پہ نہیں بلایا جاتا. یہاں جو آئے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے گا. یہاں جو آئے گا وہ اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے گا. یہاں جو آئے گا وہ اللہ کی اور رسول کی اور زندہ پیر کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا. میں جب بھی گھمکول شریف آتا ہوں نا، مشائخ تشریف فرما ہیں اسٹیج پہ، علماء بھی جلوہ گر ہیں، میں جب بھی گھمکول شریف کی اس وادی میں
آتا ہوں میرے ذہن میں ایک آیت آتی ہے صبغۃ اللہ، اللہ کریم فرماتا ہے ان پر اللہ کا رنگ ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے یہ آیت ذہن میں نظر آتی ہے کیونکہ یہاں ہر طرف مجھے اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، ان پہ اللہ کا رنگ ہے۔ اب امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں صبغۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں یا اللہ کے مراد سے رنگ کیا ہے، اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے دین اللہ، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کے دین میں آتا ہے، جب کوئی اسلام میں آتا ہے پھر وہ کامل ایمان والا بنتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں پھر وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر امام قرطبی کہتے ہیں وہ اللہ کی صفات سے منتصف ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ امام قرطبی کہتے ہیں وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں یہ جو مقام ہے نا کہ جب بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، جیسے جس صاحب عرس کے مزار پہ ہم حاضر ہیں، جب اللہ کی صفات کا مظہر بندہ بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، یہ ہمارے رنگ میں رنگ گیا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور امام باقری کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے الزم دین اللہ، کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامتا ہے صبغۃ اللہ، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آج جو صاحب عرس کی محبت میں یہ لاکھوں لوگ گھمکول آئے ہیں، آج جو لاکھوں لوگ گھمکول شریف سے عقیدت رکھتے ہیں، آج جو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں زندہ پیر کے نام لینے والے نہیں ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یہ زندہ پیر کو مقام ملا تو ملا کیسے؟ کبھی سوچا ہے زندہ پیر اس مقام پہ پہنچے تو پہنچے کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، میں نے جتنا پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سے زندہ پیر کے بارے میں سنا، میں نے دنیا بھر میں زندہ پیر کے خلفاء سے جتنا زندہ پیر کے بارے میں سنا، میری ملاقات نہیں ہے، لیکن میں نے زندہ پیر کی سیرت کو جتنا کتاب میں پڑھا، مجھے ایک ہی چیز نظر آئی، جو ان کے پاس آتا وہ اس کو تلقین کرتے کہ شریعت مطہرہ کو تھام لو، جو ان کے پاس آتا وہ اس کو تلقین کرتے کہ اللہ کا ذکر شروع کر دو، جو ان کے پاس آتا وہ بے نمازی ہوتا تو نمازی بن جاتا، اگر وہ رسول اللہ کی شریعت سے دور ہوتا تو شریعت مطہرہ کو اپنا لیتا۔ کیا آپ میری بات کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جو زندہ پیر کے ساتھ لگتا اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا، اس کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا۔ زندہ پیر نے شریعت مطہرہ کو تھاما، زندہ پیر نے اللہ کے دین کو تھاما، نہ صرف خود دین کو تھاما بلکہ لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کو تھاما، اللہ نے ان کو یہ عزت اور مقام عطا فرما دیا۔ آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی زندہ پیر کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، یہی پیغام ہے زندہ پیر کا، یہی پیغام ہے بادشاہ صاحب کا، یہی پیغام ہے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا، یہی پیغام ہے گھمکول میں آنے والوں اس خانقاہ کا کہ الزم دین اللہ، جو زندہ پیر کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے اللہ کے دین کو تھام لے، وہ اس رنگ میں رنگا چلا جائے گا، وہ بھی اس رنگ میں رنگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کا قول رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جیسے کپڑے پر رنگ چڑھے تو نظر آتا ہے نا، کپڑے پہ اگر کالا رنگ چڑھے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کالا رنگ ہے۔ آج کل لوگوں کو اپنی ولایت کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، منوانے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ دیکھو اس طرح یہ ہے، اس طرح یہ ہے، اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح کپڑے پر رنگ چڑھے نا تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کالا رنگ ہے یا نیلا رنگ ہے، جب کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے تو نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، جب بندہ مومن تعلیمات دین کو اپنا لیتا ہے، اب رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، شریعت مطہرہ کو تھام لیتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس پر اللہ کا رنگ ہے، بلکہ اس پہ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اللہ کا رنگ کیسے نظر آئے گا؟ اللہ کا رنگ انویزیبل نہیں ہے۔ کہا اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کوئی نیلا پیلا رنگ تو نہیں ہے جو نظر آئے گا، کیسے پتا چلے گا کہ کسی پر اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جو 5 وقت مصلی پہ نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے، جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا نظر آئے سمجھ لینا اس پہ اللہ کا رنگ ہے، جو گناہوں سے بچتا نظر آئے سمجھ لینا کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے۔ میں نے جب یہ تفسیر
पढ़ कर जिंदा पीर को देखा तो मुझे ये नजर आया जिंदा पीर खुद ही नमाजी नहीं थे बल्कि लाखों लोगों को नमाजी बना दिया। जिंदा पीर खुद ही जाकिर नहीं थे बल्कि लाखों लोगों को जाकिर बना दिया। जिंदा पीर सिर्फ खुद ही अल्लाह की और रसूलुल्लाह की शरीयत में कायम नहीं थे, जिंदा पीर ने लाखों लोगों को सिरात मुस्तकीम पर गामजल कर दिया। और तुम कौल में आने वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा पीर दिया है जो सिर्फ खुद ही रंग में नहीं रंगा बल्कि लाखों लोगों को इसने अल्लाह के रंग में रंग दिया है। लाखों लोगों को इस ज़ात पाक ने अल्लाह के रंग में रंगा है, अल्लाह के रंग में रंगा है। हम जो कहते हैं ना अल्लाह के रंग में रंगना है तो खानकाहों में आओ, खमकोल में आओ, उसकी वजह है मुफस्सिरीन ने कहा फराइज़ के बाद 3 निशानियां हैं अल्लाह के रंग की जिनका ताल्लुक बातिन के साथ है। सबसे पहली कि दिल में अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई ना हो। दूसरी कि आज़ाए बदन शरीयत की मुखालिफत ना करे। तीसरी लवाज़मात में से यह है कि इंसान एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। रंग घर में भी चढ़ सकता है लेकिन मैं इस लाखों के मजमे से सवाल करता हूँ जितनी देर से तुम खमकोल में बैठे हो बताओ एक लम्हा भी शरीयत से मुताहरा की नाफरमानी की है? जवाब यही होगा हरगिज नहीं की। जितनी देर खमकोल में बैठे रहे हो एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल गुजरा है? जवाब यही है हरगिज नहीं। और यहाँ तो हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ तो हर वक्त कुरान की तलावत होती है। जब से खमकोल आए हो एक लम्हा भी अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई दिल में आया है? जवाब यही होगा हरगिज नहीं। यही तो वजह है हम कहते हैं आओ खमकोल में कोई मुर्दा दिल भी आएगा जिंदा पीर उसका दिल को अल्लाह के रंग में रंग के जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे। अब मुफस्सिरीन कहते हैं, मुफस्सिरीन ने कहा कि जब इंसान इस अंदाज में शरीयत मुताहरा को अपनाता है अपने ऊपर दीन को तारी कर लेता है, आप फरमाते हैं उसका दिल नूर से मुनव्वर हो जाता है, उसका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता है। और वो कहते हैं ये वो मकाम है कि इंसान अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है। कहा कि अल्लाह की सिफात का मजहर इंसान कैसे बनेगा? अल्लाह की सिफात का मजहर कैसे बनेगा इंसान? सुनो क्या फर्क है तुम में और ये बादशाह साहब की निगाह में, सुनो क्या फर्क है हम में और जिंदा पीर की निगाह में। बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई बंदा नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब पाता है ना, मुझे जो टाइम किबला पीर साहब ने इरशाद फरमाया वो हजरत की बहुत मोहब्बत है लेकिन मैं उससे पहले इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा, मैं उससे पहले अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा क्योंकि मैं खमकोल शरीफ किताब के लिए नहीं आता, जिंदा पीर के फैजान से हिस्सा लेने के लिए आता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में आता हूँ, मैं अपने घर में आता हूँ। मुझे जो टाइम हुक्म हुआ है मैंने उससे पहले बात को समेटना है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जब कोई नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब पाता है ना, जिंदा पीर की जिंदगी में मुझे इबादत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, तबलीग दीन के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। जब कोई नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है अल्लाह फरमाता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है। पहले फरमाया मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है। यह भी बुखारी में मौजूद है, फरमाया मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं अब जब अल्लाह किसी की आंख बनता है ना तो फिर वो आम आंख की तरह नहीं होती, आंख इंसान की होती है लेकिन उसमें बसारत खुदा अता फरमाता है। एक आम इंसान सिर्फ अपने सामने की चीजों को देख सकता है, अल्लाह जिसकी आंख बन जाता है वो जिंदा पीर होता तो कोहाट में है लेकिन दुनिया के किसी मकाम पे भी अगर जिंदा पीर का गुलाम तकलीफ में हो या उसमें निगाह करम फरमा सकता है। फरमाया मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं आम कान एक हद तक सुन लेता है, अल्लाह जिसके कान बन जाए वो दुनिया के किसी कोने से भी पुकारो तो सदा को सुनता है। जिंदा पीर का गुलाम हो दुनिया के किसी कोने में भी हो, तकलीफ पड़े या जिंदा पीर कह के पुकारना, तुम्हारे शेख उसको सुन भी सकते हैं और मदद कर भी सकते हैं। फिर कहा मुझे उसकी जुबान पे इतनी गैरत होती है गोया कि वह मुझसे कुछ भी सवाल करे मैं उसको अता फरमा दिया करता हूँ। यह है कि बंदा अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है, बंदा अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है। अल्लाह अकबर। यह है सिफ़अतुल्लाह का माना, यह है सिफ़अतुल्लाह का माना कि इंसान अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है, इंसान शरीयत मुताहरा का पाबंद हो जाता है। यह फरमाने के बाद अल्लाह ने पता क्या फरमाया,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اب بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تم کال میں آنے والوں، یہ بات اگر میں کسی کو کہیں اور سمجھاؤں نا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، تو پوچھنے والا اگر مجھ سے پوچھے کہ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رنگ کو، تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس میں تو وقت لگے گا، تم عبادات کرو، تم ذکر کرو، تم نوافل پڑھو، ایک وقت آئے گا تم پہ رنگ چڑھ جائے گا اور تم اس رنگ کو محسوس کر لو گے۔ لیکن گھمکول میں آنے کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھمکول میں آ کے یہ کہا جا سکتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ کیونکہ یہ گھمکول کی وادی وہ وادی ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر کی وہ کیف و مستی ہے، وہ کیف و سرور ہے، وہ سکون ہے کہ یہاں کے تو پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا میں مجمع سے کہتا ہوں زندہ پیر کا گنبد دیکھو، تم نے زندہ پیر کا اگر چہرہ نہیں بھی دیکھا، زندہ پیر کا گنبد دیکھو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کس کس کو زندہ پیر کا دربار کو دیکھ کے اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے؟ ذرا دائیں دیکھو، ذرا بائیں دیکھو، ذرا آگے دیکھو، ذرا پیچھے دیکھو، گھمکول میں تمہیں ہر سو اللہ کا رنگ چھلکتا نظر آئے گا۔ اس جگہ سے اللہ کا رنگ چھلکتا ہے اور ہمارے سیلوں پہ گرتا ہے۔ ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھو نا، ذرا ایک بار سارا مجمع بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھے، ایک اسکرین بھی ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دکھائے، بتاؤ دل گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ زندہ پیر کے اس بیٹے کو اللہ اپنے رنگ میں رکھ چکا ہے۔ میں بادشاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا، میں حبیب اللہ شاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا، اور میں زندہ پیر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں یہ جو لاکھوں لوگ دور دور سے آئے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھو اور اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالو، رنگ میں رنگ ڈالو۔ ذرا مجھے بتاؤ یہاں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے، اور میں بتانا چاہتا ہوں گھمکول کو اپنا کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمکول کا کام بولتا ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ گھمکول میں 4 سال سے نہیں لگ رہا، 60 سال سے لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ یہاں 4 سال سے نہیں لگ رہا، 60 سال سے لگ رہا ہے، اور قیامت کی صبح آ جائے گی یا اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے۔ حبیب اللہ شاہ صاحب ایک لمحہ کھڑے ہوئیے نا، ایک بار ذرا کھڑے ہوئیے، میں بادشاہ صاحب کے لیے تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کون کون اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اللہ کا رنگ دینے آیا ہے؟ حبیب اللہ شاہ صاحب یہ سارے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رنگ میں ان کو رنگ دیں۔ آج ذرا اپنے دادا زندہ پیر کا، اپنے والد بادشاہ صاحب کا نظر کا پیغام ایسے دھرائے کہ یہ سارا مجمع اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ ایک بار ذرا اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے شیخ تمہیں اس رنگ میں رنگ جائے۔ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر ذکر کرو، بلند آواز میں ذکر کرو۔ حبیب اللہ شاہ صاحب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے چاروں طرف نظر کو دھڑانا ہے، چاروں طرف نظر کو دھڑانا ہے، اور ان کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ یاد رکھنا، مجھے پتا ہے بات جو زبان سے کرتا ہے انسان اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل تصوف کے غلام ہیں، ہمیں پتا ہے اگر اللہ والے کا بیٹا اس رستے پہ قائم ہو تو جو اللہ والے کی نگاہ ہوتی ہے وہی اس کے بیٹے میں تاثیر آتی ہے۔ حبیب اللہ شاہ صاحب ایک بار ذرا نظر دھڑائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گھمکول شریف زندہ پیر۔ بیٹھیے، میں نے کہا جو مجھے حکم ہوا وقت کا اس سے پہلے ہی بات کو ختم کرنا۔ مجھے سننے والے جانتے ہیں الحمدللہ دامن کو مصطفیٰ نے بھرا ہوا ہے،
ہر جگہ ہم یہ بات نہیں کرتے. خوش آمد وہ ہوتی ہے جو کسی میں خوبی نہ ہو اور اس کو اس میں گھسوڑا جائے، لیکن جو صفت کسی میں موجود ہو اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بخیل کی نشانی ہوتی ہے. کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ زندہ پیر نے لوگوں کے دلوں کو زندہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں بھائی. تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات دیکھے ہوں گے، لیکن آج ذرا یہ منظر بھی تو دیکھو. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. کہنا ہی کہتے ہیں نا پشتوں میں، کہنا کانا. بیٹھ جائیے. اللہ اکبر. عدنان قادری نے مجھے آج تک صاحب نے مجھے پشتو نہیں سکھائی، لیکن میں نے خود آ گئی ہے الحمدللہ. میں بتا رہا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کے محل بھی تم نے دیکھے ہوں گے، لیکن آج ذرا یہ زندہ پیر کا دربار دیکھو نا. بتاؤ کسی محل میں یہ کیف و مستی دیکھی ہے؟ کسی محل میں یہ سرور دیکھا ہے؟ کسی محل میں یہ سکون قلب ملتا ہے؟ ارے یہی تو فرق ہے. وہ دنیا کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے. آج سے 10 سال پہلے پتہ نہیں یہاں کس کی حکومت تھی. آج سے 5 سال پہلے یہاں پتہ نہیں کس کی حکومت تھی. آج کسی اور کی حکومت ہے. یہی دنیا ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی. لیکن 10 سال پہلے جو زندہ پیر کا مزار تھا، 5 سال پہلے اس سے زیادہ تھا. آج اس سے زیادہ ہے، کل اس سے زیادہ ہوگا. یہی تو فرق ہے. دنیا کا رنگ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات. اللہ کا رنگ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی تو اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے. ذرا دل سے بتاؤ، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ ہم کو لا دے یا نہیں کرتا؟ میں کہتا ہوں یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے. زندہ پیر اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جو رنگ ابو بکر پہ چلا تو افضل البشر بعد از انبیاء بنا دیا. جو رنگ عمر بن خطاب پہ چڑھا تو فاروق اعظم بنا دیا. جو رنگ عثمان غنی پہ چلا تو کامل الحیاء والایمان بنا دیا. جو رنگ علی پہ چلا تو حیدر کرار بنا دیا. زندہ پیر کا رنگ کوئی نیا رنگ نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں میں ہر جگہ ایسے بات نہیں کرتا، لیکن یہاں کام ہوتا نظر آتا ہے. یہ وہی رنگ ہے زندہ پیر پہ. جو علی حجویری پہ چڑھا تو گنج بخش فیض عالم بنا دیا. تو حضرت عبد القادر پہ چلا تو غوث اعظم بنا دیا. یہی رنگ آپ کے پیر زندہ پیر پہ چڑھا تو انہیں زندہ پیر بنا دیا. اچھا میں نے ایک کتاب منگوائی گنگول شریف سے، میں نے ایک کتاب منگوائی. میں پھر کہتا ہوں میں جو وقت دیا گیا اس سے پہلے مائک چھوڑوں گا انشاءاللہ. میں نے ایک کتاب منگوائی گنگول شریف سے. میں نے اس میں پڑھا کہ زندہ پیر جب مدینہ شریف گئے نا، ادھر انہیں خواب میں بشارت ہوئی اور حضور کے لنگر سے زندہ پیر کا لقب عطا ہوا. میں نے کہا واہ زندہ پیر. کسی کو لقب اس کے پیر نے دیا، کسی کو لقب اس کے مرید نے دیا، کسی کو لقب علماء نے دیا، کسی کو عہدہ ریاست نے دیا. زندہ پیر تجھے لقب بھی ملا تو دربار مصطفیٰ سے ملا. جب رسول اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا تو پھر اللہ نے ان کا نام ایسا زندہ کیا کہ قیامت کی صبح آ جائے گی زندہ پیر کا نام ختم نہیں ہوگا. ابھی عدنان قادری کہہ رہے تھے نا کہ بڑے بڑے دربار بند ہو گئے، یہ کھلا رہا. یہاں کیا حالات ہوئے سب کو پتا ہے، مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا. کیا حالات ہوئے تھے عرصہ پہلے اس علاقے میں؟ ہر دربار بند ہو گیا تھا. دربار سے مراد دنیاوی دربار. بازار کھولتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، سڑک پہ نکلتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، لیکن زندہ پیر کے مزار پہ یوں ہی اللہ کا ذکر جاری اور ساری رہا. یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے. اچھا پھر زندہ پیر جو یہاں آئے، آپ کو پتا ہے نا کنہوں نے بھیجا ہے؟ ان کو پتا ہے کنہوں نے بھیجا ہے؟ کسی کو کہیں پہ اس کے شیخ نے بٹھایا، کسی کو کہیں پہ ریاست نے بٹھایا. زندہ پیر کو یہاں رسول اللہ نے بٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتاؤ اگر وزیر اعظم کسی کو کہیں پہ بٹھا دے، جب تک اس وزیر اعظم کی حکومت ہو نا تب تک وہاں سے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. ان کو یہاں رسول اللہ نے بٹھایا ہے.
रसूलुल्लाह की हुकूमत हमेशा के लिए है। जिंदा पीर का दरबार कोई नहीं रोक सकता। यहाँ फैजान बढ़ता चला जाएगा, यहाँ फैजान बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। गमकोल शरीफ में यहाँ आने वालों, मैंने जिंदा पीर के बारे में जब मैं यहाँ नहीं आया था ना, तो मैंने सुना। मैं यहाँ पीर हबीबुल्लाह शाह साहब की दावत पे हाजिर हुआ था, हजरत के हुक्म पे हाजिर हुआ था। जब पहली बार हाजिर हुआ, मैं जब यहाँ हाजिर हुआ ना, तो मैंने पहले जिंदा पीर के बारे में पढ़ा था कि बाबा को जब से हुजूर ने हुक्म दिया ना, बाबा जी सारी दुनिया छोड़ के यहाँ आके अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुम हो गए। यहाँ एक छोटा सा कमरा है जिसमें टांगे भी बामुश्किल सीधी की जा सकती है। कादरी साहब, जहाँ टांगे भी सीधी करना मुश्किल होता है, उस कमरे में जिंदा पीर बैठे और सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र कर दिया। जिंदा पीर ने कोई दौरा नहीं किया, कोई सोशल मीडिया पे तकरीरें नहीं की, कोई मीडिया पे तकरीरें नहीं की, कोई अखबार में आर्टिकल नहीं लिखे। जिंदा पीर ने कहीं दौरा नहीं किया। मेरे जद्दे आला का पीर खाना चूरा शरीफ का सज्जादा भी तशरीफ फरमा है। जिंदा पीर ने जो है यहाँ पर आके कोई फेसबुक लाइव नहीं किया, कोई मीडिया चैनल पे लाइव नहीं गए, कहीं दौरा नहीं किया। मैंने सोचा थोड़ा सा लोग होंगे, ना कहीं गए, ना किसी मीडिया पे आए, ना कहीं जो है उनकी वीडियो मिलती है, थोड़े से लोग होंगे। मैं आया, मैंने देखा लाखों लोग हैं, किलोमीटर्स पे इज्तिमा है। मैं आगोश हैरत में मुब्तला हो गया। मैंने कहा ये ना जिंदगी में कहीं गए, ना ही कोई मीडिया का इस्तेमाल है। ये दुनिया यहाँ आई तो आई कैसे? मैंने इब्ने माजा और तबरानी में एक हदीस पढ़ी जिसका मफहूम आपके आगे बयान करता हूँ। उस हदीस से मुझे पता चला ये गमकोल में कहाँ का रंग है। मैंने पढ़ा, हुजूर ने फरमाया जो बंदा अल्लाह की खातिर दुनिया को तर्क कर देता है ना, अल्लाह दुनिया को उसकी तरफ माइल कर देता है। लाखों लोगों को कहता हूँ, तुमने यहाँ पर खुद नहीं आए, जिंदा पीर ने अल्लाह के लिए दुनिया को छोड़ा, अल्लाह ने दुनिया को जिंदा पीर के दरवाजे पे भेज दिया। हरम बिन हबान का कौल इब्ने कसीर नकल करते हैं और वो कौल ये है, हरम बिन हबान ने कहा जब बंदा अल्लाह की तरफ झुकता है ना सिद्के दिल से, अल्लाह लोगों को उसकी तरफ झुका देता है। जिंदा पीर अल्लाह के आगे झुके, तुम्हारे दिलों को इनकी तरफ अल्लाह ने झुकाया है। यह जिक्र सुबह क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ने फरमाया है ना, फज़कुरूनी यज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी तशरीफ फरमा है, इमाम आसिम बैठे हैं। अल्लाह करीम ने जब ये फरमाया तो गौस आजम फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि फज़कुरूनी हैसु अंता अज़कुरकुम हैसु अना, तू अपनी हैसियत के मुताबिक मेरा जिक्र कर, मैं अपनी शानों के मुताबिक तेरा जिक्र करूंगा। जिंदा पीर ने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह का जिक्र किया। अब ये लाखों लोगों में जिंदा पीर का जिक्र अल्लाह करवा रहा है। जिंदा पीर सिर्फ खुद इस रंग में नहीं रंगे थे, बल्कि जिंदा पीर ने लाखों लोगों को इस रंग में रंगा है। जरा देखो ना, ये स्टेज पर ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो स्टेज पर खुलाफा बैठे हैं, हर एक का चेहरा जगमगा रहा है, हर एक की जबीन सजदे के नूर से जगमगा रही है। अगर मैं स्टेज पर बैठे जिंदा पीर की निगाहों के तराशे इन लोगों से पूछूं तुम्हें ये रंग कहां से मिला, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? एक जवाब होगा कि ये रंग मिला तो जिंदा पीर की निगाह से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया नक्शबंदिया गमगोल। अगर ये रंग मिला तो जिंदा पीर की निगाह से मिला, ये रंग मिला तो जिंदा पीर की निगाह से मिला। भैया कैसे हो सकता है कि दुनिया का रंग किसी पे चढ़े, दौलत का रंग चढ़े, शोहरत का रंग चढ़े तो नजर आए, अल्लाह का रंग चढ़े तो नजर ना आए? जिंदा पीर पर अल्लाह का रंग है, इसलिए तो आलम को नजर आता है। आखिरी जुमले मेरे समाप्त कर लीजिए। अल्लाह अकबर। अभी जो हजरत ने टाइम दिया उसमें काफी टाइम है, लेकिन मैं बात को छोड़ रहा हूँ। ये हजरत की मोहब्बत है। अल्लाह ताला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब को सलामत रखे और ये दरबार हमेशा सलामत रहे। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुसलमान है या नहीं है, उसको हुस्न अखलाक से पेश आए हैं, उसके साथ इज्जत से पेश आए हैं, उसके साथ एहतराम से पेश आए हैं और साबित किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहब्बत का दीन है। क्योंकि मिलाद मुस्तफा का महीना है, एक नारा मिलाद का लगाना है।
ایک نعرہ میلاد کا لگانا ہے اور اسی پہ میں نے بات کو مائک کو چھوڑ دینا ہے. سرکار کی آمد ربیع الاول ہے بھائی. اور ان محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے کہ یہ منزل جذب و مستی کے ایک کامل اکمل قائد ہیں. اس سال کے اعظم سے دنیا واقف ہے بنام غم کولی. حاصل کلام شعر سماعت